بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ شہری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اور آپ عاشق رسول ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے، یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسے چیز سے افطاری کرتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کھولنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھے کہ ایسا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شہری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھا یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اسی لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے
اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ کی قسم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اب دوستو آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ پھر خشک کھجور سے افطاری کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماری کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔
آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں رمضان کے بارے میں 12 اہم باتیں، یعنی رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ نمبر 1، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ نمبر 3، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی مقدس کتابیں نازل ہوئی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوضع ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا۔ نمبر 7، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 8، سرکس شیطان اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے
नंबर 9, रमज़ानुल मुबारक मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। एक रिवायत में है कि रमज़ान का महीना आने वाले रमज़ान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 10, रमज़ानुल मुबारक जहन्नम से निजात का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की हर शब व रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नंबर 11, रमज़ानुल मुबारक में आमाल का सवाब बढ़ जाता है। इस मुबारक महीने में नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर होता है और फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ के बराबर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमज़ान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। इसी तरह गुनाहों के वबाल को भी इस कदर बढ़ाया जाता है जितना रमज़ान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। नंबर 12, रमज़ानुल मुबारक में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इसी महीने की बरकत मोमिन के रिज़्क में भी ज़ाहिर होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी की एक लंबी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हर कोई खुली आंखों से तजर्बा कर सकता है कि एक गरीब मुफलिस शख्स को रमज़ानुल मुबारक में भी वो उम्दा और बेशबाखानी नसीब होते हैं जिसकी कभी कभार उसे साल भर शक्ल देखने को नहीं मिलती। ये सब यकीनन इसी महीने की बरकतें हैं जो अल्लाह ताला हर ईमान वाले को नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की रहमतों और मगफिरतों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत में अपना जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें बल्कि इसे हर मुसलमान तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।